سمندر کی باٹم پر پورے 2 دنوں تک بغیر آکسیجن، بغیر کسی اکوپمنٹ کے زندہ رہنے والا یہ واحد انسان ہے۔ کیا قسمت اس پر مہربان تھی یا موت اس کو ڈھونڈ ہی نہ پائی؟ ناظرین، اس بات میں تو کوئی شک نہیں کہ سمندر بہت خوفناک ہوتی ہے، لیکن یہ خوف تب مزید بڑھ جاتا ہے جب ہم اوشن کے اندر جاتے ہیں۔ جتنا اندر جائیں گے تو یہ سمندر تنہائی اور بےتاب اور انسانی جان لینے کے بےتاب ہو جائے گا۔ اوشن کا 80% ایریا وہ ہے جو آج تک کوئی انسان جا ہی نہیں پایا، اور ظاہر ہے کوئی انسان جانا بھی نہیں چاہتا، لیکن اس کے باوجود بھی کشتیاں، بحری جہاز اور حتیٰ کہ پیسنجر سے بھرے پورے کے پورے ایئرپلینز بھی سمندر کے گہراؤں میں ڈوب چکے ہیں، اور وہاں سے زندہ واپس لوٹ کر کوئی بھی نہیں آیا۔ لیکن آج کی کہانی اس شخص کے ارد گھومے گی جو ایک ہی وقت میں یہ دنیا کا خوش نصیب شخص بھی ہے اور بد نصیب بھی۔ نائجیریا سے تعلق رکھنے والا ہیریسن اوچیکپیا-اوک نامی یہ شخص ایک ٹگ بوٹ پر باورچی کی جاب کرتا تھا۔ 26 مئی 2013 کو ٹگ بوٹ 12 کرو ممبرز کے ساتھ گلف آف گیلی میں ایک آئل ٹینکر کی مدد کرنے کے لیے روانہ ہوتی ہے، جس میں ہیرس جوتن بھی موجود تھا۔ نائجیریا کے ساحل سے 32 کلومیٹر دور گلف آف گینی میں بتائی گئی لوکیشن پر ایک آئل ٹینکر پھنس چکا تھا۔ یہ ٹگ بوٹ آپریٹرز کے لیے ایک روٹین جاب ہوتی ہے، کیونکہ ان کا کام ہی شپس کو ٹو کرنا یا کم پانی سے نکالنا ہی ہوتا ہے۔ آج کا دن ان کے لیے کسی بھی طرح سے نارمل نہیں تھا۔ اس وقت صبح کے 4:30 بج رہے تھے اور معمول کے مطابق انہوں نے آئل ٹینکر کو رسیوں کی مدد سے ٹو کرنا شروع کر دیا۔ ابھی وہ آگے بڑھتے اچانک سمندر سے ایک خوفناک لہر اٹھ پڑی اور اس ٹگ بوٹ پر آ پڑی۔ اس کی وجہ سے ٹگ بوٹ پر زور کا پریشر پڑا اور وہ فلپ ہو گئی اور الٹی ہو گئی۔ یہ پریشر اتنا شدید تھا کہ جس رسی سے وہ آئل ٹینکر کو ٹو کر رہے تھے وہ رسی ہی ٹوٹ گئی اور ٹگ بوٹ آئل شپ سے الگ ہوا اور سمندر میں تیزی کے ساتھ ڈوب گئی۔ اور جیسا کہ اس سچویشن میں ہوتا ہے، اندر موجود 12 کریو ممبرز میں افراتفری مچ جاتی ہے۔ زیادہ تر کریو ممبرز اپنی کیبنز میں بیٹھے تھے اور بدقسمتی سے ان کے کیبن لاک تھے، اور سمندر کے اس حصے میں پائرٹ اٹیک بہت زیادہ ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے ان کے کیبن سارے ہی لاک تھے۔ پائلٹ کو تو اندر آنے سے روک سکتا ہے، لیکن سمندر کے پانی کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ پانی بہت تیزی سے کیبن میں اپنا قبضہ جما رہا تھا، لیکن خوش قسمتی سے ہیرس بوٹ الٹا ہونے سے پہلے واش روم گئے تھے۔ جب بوٹ الٹی ہو گئی تو وہ صرف اپنے انڈر ویئر میں موجود تھا، پوری طرح سے واش روم کے جج سے جانے لگا۔ بھی اس کو کچھ سمجھ آتا تو اس دوران واش روم کے روشندان سے پانی تیزی کے ساتھ اندر پڑی۔ جیسے تیسے کر کے وہ واش روم کا دروازہ کھولنے میں کامیاب ہو گیا۔ جیسے دروازہ کھولا تو پانی کے بہاؤ سے جیسن کو بوٹ کے ایک کونے سے دوسرے کونے میں لے گیا، جہاں ایک ایئر پاکٹ موجود تھا۔ اس وقت بوٹ پر بالکل اندھیرا چھا چکا تھا، اتنا اندھیرا کہ جیسن کو اپنے ہاتھ تک نظر نہیں آ رہے تھے۔ ان کو بس یہ محسوس ہو رہا تھا کہ پانی کے اندر ہے اور اس کا پیس کسی ایئر پاکٹ سے باہر نکلی ہوئی ہے۔ اتنے میں ٹگ بوٹ سمندر کی باٹم میں جا لگی، ایک جھٹکے کے ساتھ ہی خاموشی سے جا گئی۔ ٹگ بوٹ اوشن سروے سے 30 میٹر یعنی 100 فٹ نیچے جا چکی تھی۔ یہ اتنی گہرائی تھی جتنی 8 سٹوریز بلڈنگ کی اونچائی ہوتی ہے۔ ہیریسن، جس کو پانی میں تیرنے کا کوئی ایکسپیرئنس ہی نہیں تھا، وہ صرف ایک انڈر ویئر پہنے اور ٹھنڈی پانی میں اور ایک اندھیرے میں بالکل تنہا رہ گیا تھا۔ اس کو معلوم تھا کہ اس کی بچنے کا جہاز نہ ہونے کے مطابق ہے، کیونکہ جس ایئر پاکٹ سے وہ سانس لے رہا تھا وہ کسی بھی وقت پانی سے بھر ہو سکتا تھا۔ جیسے بھی کر کے اس نے یہاں سے نکلنے کا فیصلہ کر لیا۔ ہاتھوں سے چیزوں کو پیل کر کے انڈر واٹر جا کر اس نے ایک اور جگہ تلاش کی جس میں پانی کم تھا اور وہ سانس لے سکے۔ یہ ٹگ بوٹ کے انجینئر کا آفس تھا، جہاں اس نے ٹگ بوٹ میں
رہنے کا فیصلہ کیا۔ نہ کچھ کھانے کو، نہ پینے کو، اور آکسیجن سپلائی صرف اتنی جتنا ایئر پاکٹ میں آکسیجن تھا۔ یہ ایئر پاکٹ صرف 1.2 میٹر بڑا تھا۔ اتنی کم جگہ پر آخر کتنا آکسیجن ہوگا جو ہیریسن کو زندہ رکھ پائے گا؟ ظاہر ہے اس کے بچنے کا چانس یہاں پر بھی بہت کم ہی تھا۔ جتنے چھوٹے پاکٹ میں وہ موجود تھا، جس میں اتنا آکسیجن تھا جو ایک انسان صرف 60 گھنٹوں تک زندہ رہ سکے۔ ٹائم بالکل ختم ہونے کے قریب ہی تھا۔ آئل ٹینکرز کی کرو نے ڈرائیورز کی ایک ٹیم بھیجی تھی جو ٹگ بوٹ کے ملبے میں لاشیں ڈھونڈنے آئے تھے۔ ان کو اس بات کا بالکل بھی علم نہیں تھا کہ ٹگ بوٹ کے ملبے میں ایک انسان 2 دنوں کے بعد بھی زندہ ہوگا۔ اتنی میں ہیریسن کو انجینئر کے روم میں پانی کے اندر سے روشنی دکھائی دی۔ اس کی خوشی کی انتہا نہیں تھی جب اس نے ایک ریسکیو ڈرائیور کو پانی سے اوپر آتے ہوئے دیکھا۔ ڈرائیور کا کہنا تھا کہ ہیریسن اس وقت موت سے چند گھنٹے دور تھا اور اس کی باڈی اتنی ایکساس ہو چکی تھی کہ وہ اپنی آنکھیں بھی نہیں کھول پا رہا تھا۔ ڈرائیور نے فوراً اس کو آکسیجن ہیلمٹ پہنایا اور اس کے آکسیجن کی نارمل ہونے کی کوشش کی۔ ہیریسن کو فوراً سمندر سے نہیں نکالا گیا۔ سڈن پریشر کی وجہ سے اس کا ہارٹ پین بھی ہو سکتا تھا۔ اس کی وجہ سے پہلے ایک ڈائیونگ بیلٹ منگوائی گئی اور ہیریسن کو اس میں ڈال کر سمندر سے باہر نکالا گیا۔ باہر نکلتے ہوئے بھی ہیریسن کو اس بیلٹ میں 2 دن رہنا پڑا کیونکہ اس کا پریشر آہستہ آہستہ کم کیا جاتا تھا۔ 2 دنوں کے بعد ہیریسن پوری طرح سے نارمل ہو گیا۔ ہیریسن کے ہوش میں آتے ہی اس نے سب سے پہلے یہی بولا کہ وہ آئندہ سمندر کے قریب بھی نہیں بھٹکے گا۔ ہیریسن اوکجگبا اوکے کسی بھی ڈائیونگ اکوپمنٹ کے بغیر سمندر کے باٹم پر سب سے زیادہ وقت گزارنے اور پھر زندہ واپس لوٹنے والا دنیا کا پہلا اور شاید آخری انسان ہے۔ اپنی زندگی کے ان بدترین 2 دنوں میں اتنی گہری چوٹ پہنچائی ہے کہ آج تک اس کو برے سپنے سجاتے رہتے ہیں۔ امید ہے کہ بلوم ٹی وی کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور بلوم ٹی وی کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک نیو ویڈیو میں۔ شکریہ۔